السلام علیکم لسنرز، آئیے ایمیلیاس کے اس ہارر ناول کی آخری قسط سنتے ہیں جس کا عنوان ہے خونی کھنڈر۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں، کہیں کہیں سینہ بہت تنگ اور شکستہ تھا اور درمیان میں کئی سیڑھیاں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ میں بہت سنبھل کر اور محتاط ہو کر نیچے اترنے لگا اور کچھ دیر بعد آخری سیڑھی عبور کر کے ایک ایسے ہال میں پہنچ گیا جہاں سامنے پلاسٹر شدہ لیکن جگہ جگہ سے اتھڑی ہوئی دیوار تھی۔ البتہ دائیں بائیں یعنی مخالف سمتوں میں 2 دروازے نظر آئے تھے، وہ دونوں بند تھے۔ یہ جگہ ایک طویل راہداری کی مانند تھی۔ دونوں کمروں کا فاصلہ اس جگہ سے 50 قدم ضرور دور رہا ہوگا۔ بائیں جانب تاریکی تھی لیکن سیدھے ہاتھ والے دروازے سے روشنی باہر نکل رہی تھی اور جس کا مقصد تھا کہ اندر یقیناً کوئی موجود ہے۔ میرے قدم بے اختیار روشن والے دروازے کی طرف اٹھنے لگے۔ اس تاریک اور ہولناک تہہ خانے میں یہ روشنی میرے لیے شدید حیرت کا باعث تھی۔ میں جوں دروازے کے نزدیک ہو رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اس سمے مجھ پر بری طرح گھبراہٹ طاری تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیے کیا افتاد مجھ پر آن پڑتی ہے۔ بہرحال میں ہر قسم کے حالات سے نمٹنے کے لیے تیار تھا، اس کے سوا چارہ بھی نہیں تھا اور یہ ایک طرح کی بے بسی اور مجبوری بھی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ موت صرف ایک مرتبہ آتی ہے اور آدمی اسے کہیں اور کبھی نہیں بچ سکتا ہے۔ ابھی میں دروازے کے نزدیک نہیں پہنچا تھا کہ اچانک ٹھٹک کے رک گیا۔ اندر سے ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں غور سے آواز کو سننے لگا۔ وہ نسوانی آواز تھی اور بڑی غمناک تھی اور پردرد بھی تھی، جس نے میرے وجود کو جیسے ہلا دیا تھا، لیکن الفاظ میری سمجھ میں نہیں آ رہے تھے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ الٹے قدموں واپس لوٹ جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ جب یہاں تک پہنچی گیا ہوں تو کیوں نہ اس طلسم سے ساری حقیقت معلوم کر ہی لوں۔ میں نے واقفیت جانے بغیر جانا نہیں چاہا تھا۔ پھر میں دبے پاؤں اور بے آواز آہستہ آہستہ بڑھا، دروازے سے لگ کر کھڑا ہو گیا، لیکن ان سسکیوں کی آواز بند ہو گئی تھی۔ ہر طرف ہی جان انگیز سناٹا طاری تھا اور مجھے اپنے دل کی تیز دھڑکن نہایت واضح اور صاف سنائی دے رہی تھی۔ بہرکیف میں نے آئندہ پیش آنے والے واقعات کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار کیا اور بہت آہستہ سے دروازے کو آگے کی جانب دھکیلا۔ میں نے اپنے جسم کی ساری طاقت بھی یکجا کر کے اور دل مضبوط کر لیا تھا۔ دروازہ بند نہیں تھا، وہ دل کو لرزہ دینے والی چرچراہٹ کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ ابھی دروازے کے پٹ پوری طرح بار نہیں ہوئے تھے کہ میں ایک بار پھر حیرتوں کے طوفان میں گر گیا۔ میری نظروں کے سامنے ایک عجیب اور تحیر آمیز منظر تھا جس نے میرے جسم اور روح کو بری طرح جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ کمرہ خاصا طویل تھا لیکن کسی قید خانے کا منظر پیش کر رہا تھا۔ اگر عقوبت خانہ کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔ کمرے کے وسط میں لوہے کی موٹی موٹی سلاخوں کا بنا ہوا ایک بہت بڑا پنجرہ استادہ تھا، جیسا کہ عموماً خوفناک درندوں کے لیے چڑیا گھروں میں ہوا کرتا ہے، لیکن اس پنجرے میں کسی درندے کے بجائے ایک نوخیز اور نہایت حسین دوشیزہ تھی جو بیٹھی ہوئی تھی۔ ایسی ناری سینکڑوں میں نہیں لاکھوں میں ایک ہوتی ہے۔ بابا زنجیر تھی، اس کا لباس جگہ جگہ سے نچا ہوا تھا، جہاں سے اس کا گداز سفید بدن جھانک رہا تھا۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی، اس کی سیاہ دراز زلفیں اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھیں۔ مجھے وہ لڑکیاں یاد آ گئیں جنہیں اس دیوکاما شخص نے، جو شیطان تھا، اپنی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا اور وہ مر چکی تھیں۔ وہ شاید اس لڑکی کو بھی شکار کر کے لایا تھا اور پھر منمانیاں یا دست درازیاں کر کے شاید کہیں گیا ہوا تھا۔ اس کے جانے کے بعد لڑکی نے رونا بند کر دیا تھا اور اب وہ اس کمرے میں پنجرے میں قید تھی۔ اس خونخوار شام بھیڑیے نے اسے اس بڑے سے پنجرے میں اس لیے قید کیا ہوگا کہ یہ لڑکی فرار نہ ہو سکے۔ میرے قدموں کی آہٹ پر وہ چونک پڑی۔ اس نے اپنی لمبی لمبی
سرمگی پلکیں اوپر اٹھائیں تو میں نے دیکھا اس کے نین بہت خوبصورت، چمکدار اور گہرے سیاہ ہیں۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی زنجیروں سے رقصاں سناٹے میں جھنکار پیدا ہو گئی تھی، جس کی پاس گشت کافی دیر قائم رہی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی سلاخوں کے نزدیک آ گئی اور مجھے غور سے دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر نہ تو حیرت اور نہ ہی تجسس سا تھا۔ میں نے بھی اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دیں۔ مجھے یوں محسوس ہوا گویا سارے جہاں کا حسن سمیٹ کر اس پنجرے میں مقید ہو گیا ہو۔ مجھے اعتراف ہے کہ میں نے اس سے زیادہ حسین عورت سپنوں میں بھی نہیں دیکھی۔ حالانکہ اس سنسار میں کبھی بھی حسین لڑکیوں عورتوں کی کمی نہیں رہی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی لڑکی یا عورت اتنی حسین بھی ہو سکتی ہے۔ اگر سنسار میں پریوں کا کوئی وجود ہے تو وہ ایک روایتی پری کے مماثل تھی، اور اس کا حسین بے مثال 14ویں کے چاند کو شرما دینے والا حسن تھا، لیکن اس کے چہرے سے حزن و ملال خبیدہ تھا۔ اس کی آنکھیں پرنم اور سوجی ہوئی تھیں۔ پھول سے نازک گلابی رخساروں پر آنسوؤں کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ میں نے سوچا سسکیوں کی آواز بھی یقیناً اسی لڑکی کی تھی، مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آخر کسی شقی القلب، بدذوق اور بے رحم انسان نے اس حسن و شباب کے پیکر کو اس اجاڑ تہخانے میں لا کر مقید کر دیا ہے۔ یہ کھنڈر تو لڑکیوں کا مرگھٹ معلوم ہو رہا تھا۔ دفعتاً لڑکی کے گداز شیریں لبوں سے آواز نکلی۔ وہ مجھے مخاطب کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی، آخر تم آ گئے ہو اجنبی، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ میرا انتظار؟ میں چونک پڑا۔ مجھے اپنی سماعت پر فتور کا احساس ہوا۔ تم مجھے کیسے جانتی ہو؟ جانتی ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ تم ایک مایہ ناز اور بہترین اور مانے ہوئے شکاری ہو۔ تمہیں کون نہیں جانتا؟ اور ہاں، تمہاری وجہ شہرت تمہارا نشانہ ہے۔ تمہارا نشانہ بڑا سچا ہوتا ہے۔ خوب، تمہاری معلومات کی تو جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے، لیکن کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ تم اس پنجرے میں کس طرح قید ہوئی؟ کس نے قید کیا ہے؟ اور تم کس مصیبت میں گرفتار ہو؟ آہ، یہ ایک المناک داستان ہے، لڑکی کی آواز ابھری۔ اگر تم میری مدد کا وعدہ کرو تو میں تمہیں اپنی درد انگیز داستان سناؤں، جسے سن کر تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ ضرور، میں نے پرعزم لہجے میں کہا۔ میں ایک مجبور و بےکس عورت کی عزت و آبرو اور زندگی بچانے کی خاطر موت سے بھی لڑ سکتا ہوں۔ اگر میری جان تمہارے کام آ گئی تو بڑی خوشی ہوگی۔ لڑکی نے تشکر آمیز نظروں سے میری جانب دیکھا، پھر ایک گہری سانس لے کر کہنے لگی، دنیا میں 2 قومیں ہیں جو بڑی پراسرار اور نادیدہ قوتوں کی مالک ہیں۔ ایک جنات ہیں اور دوسری راکشش ہیں۔ میں راکشش قوم سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرا نام نتانا ہے اور میں اپنے قبیلے کاریو لو کے سردار کی بیٹی ہوں۔ ہمارے رسم و رواج کے مطابق سردار کی بیٹی سے صرف وہی شادی کر سکتا ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور غیر معمولی نادیدہ قوتوں کا مالک ہو، کیونکہ سردار کے دیہانت کے بعد سردار کے بیٹے کو منصب نہیں ملتا، بلکہ بیٹی کے پتی کو منصب دیا جاتا ہے۔ اگر سردار کی کوئی بیٹی نہ ہو تو؟ میں نے سوال کیا۔ اس صورت میں قبیلے کے سب سے بہادر نوجوان کو سردار بنا دیا جاتا ہے، نتانا بتانے لگی، کیونکہ اس طرح سرداری کسی ایک گھر کی لونڈی بن کر نہیں رہ جاتی۔ میرے قبیلے کا سب سے بہادر شخص شالو تھا۔ وہ قانون کے مطابق میرا دعوے دار تھا، لیکن وہ نہایت بد شکل، عیار اور بد کردار تھا۔ راکشش تھا، بدی اس کی فطرت کا خاصہ تھی، جہاں بھر کی برائیاں اس کی رگ رگ میں بسی ہوئی تھیں، اور اس کے متعلق مشہور تھا کہ وہ نادیدہ پراسرار قوتوں کا مالک ہے اور ایک تناور درخت کو انگلی کے اشارے سے اکھاڑ سکتا ہے۔ وہ کئی مرتبہ اس قسم کے مظاہرے کر بھی چکا تھا، اور یہ کہ ہر کسی کے دل میں اس کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ قبیلے کے لوگ اس سے خوفزدہ اور پریشان تھے، اور جہاندیدہ افراد کا کہنا تھا کہ وہ کالے جادو کا ماہر ہے اور اس کے قبضے میں پراسرار قوتیں ہیں۔ خود میرا باپ بھی اسے مرعوب اور حد درجہ خائف تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اس کی سرداری شانو کے بل پر چل رہی تھی۔ شانو کو مجھ سے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔
وہ فقط سردار بننے کے لیے مجھ سے شادی کا خواہش مند تھا، جبکہ میرا باپ بھی اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مجھے اس کے پلے باندھ دینے کے در پہ تھا۔ کوئی تمہارے قبیلے میں ایسا نوجوان موجود نہیں تھا جو شانوں کو چیلنج کرتا؟ میں نے اچانک پوچھا۔ قبیلے میں ایک سے ایک بہادر موجود تھا، نتانا کہنے لگی، لیکن شالو کی پراسرار قوتوں کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت اور تاب نہیں تھی۔ یوں تو ہماری قوم میں کون ایسا تھا جو جادو منتر کا علم نہ جانتا ہو، لیکن بہت ہی عام قسم کا۔ قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق کوئی راکشش اپنی شجاعت کے بل پر اپنی امیدواری کا اعلان کرتا تو کوئی دوسرا راکشش اسے چیلنج کر سکتا تھا، لیکن شالو کے مقابلے میں کسی کو دم مارنے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ وہ اپنی غیر معمولی قوتوں کے ذریعے چشمِ زدن میں اپنے مقابل پر برتری حاصل کر لیا کرتا تھا۔ چنانچہ قبیلے بھر میں کسی نے اسے للکارنے کی کوشش نہیں کی، اور وہ نہ صرف قبیلے کی سرداری کے لیے منتخب ہو گیا بلکہ اسے یہ حق بھی حاصل ہو گیا کہ جب چاہے مجھے اپنی پتنی بنا لے اور جو چاہے سلوک کرے۔ غص میرے باپ نے مجھ سے بیاہ کا تذکرہ کیا تو میں بھڑک اٹھی۔ میں نے صاف صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ میں شالو جیسے خبیث سے ہرگز شادی نہیں کروں گی۔ میرے باپ نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میں اپنی ضد پر قائم رہی۔ ادھر شالو جیسے مسلسل شادی کا تقاضا کر رہا تھا، اور جب اس کا دباؤ پڑا تو میرے باپ نے مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ شالو نے ہزار جتن کیے اور اس نے جانے کیا کیا کوششیں نہیں کی، لیکن میرے دل میں جگہ نہ بنا سکا، وہ میرا من جیت نہ سکا۔ مجھے اس سے شدید نفرت تھی۔ میں اس کی صورت تک دیکھنے کی روادار نہ تھی۔ راکشسوں کے دیوتا کا ماننا تھا کہ انسانی لڑکیوں عورتوں ہی کو نہیں بلکہ اپنی قوم کی بھی لڑکیوں عورتوں کو داغدار نہ کیا جائے، لیکن اس نے کبھی اس پر عمل نہیں کیا تھا، اس لیے مجھے اس کی شکل سے خوف آتا تھا۔ میں اسے قریب آنے نہیں دیتی تھی، اس لیے وہ میرے مسلسل انکار، مزاحمت اور چھڑکنے پر ایک دن وہ مشتعل ہو گیا اور تشدد پر اتر آیا۔ وہ مجھ پر نت نئے ظلم ڈھاتا رہا۔ اس کے باوجود بھی اسے کامیابی حاصل نہیں ہوئی تو مجھے اس نے تہخانے میں لا کر قید کر دیا۔ وہ ہر دوسرے تیسرے روز میرے پاس آتا ہے، مجھے شادی کے لیے مجبور کرتا ہے اور میرے انکار کرنے پر طرح طرح کی اذیتیں پہنچاتا رہتا ہے۔ اس نے میری نگرانی اور ضروریات کی تکمیل کے لیے ایک راکشش عورت متعین کر دی ہے، لیکن وہ بھی اس درندہ صفت سے شدید نفرت کرتی ہے، کیونکہ شالو نے اسے سبز باغ دکھا کر اس کی آبرو پامال کر دی تھی اور وہ اسے اپنی لونڈی بنا لیا تھا۔ چنانچہ اس وقت سے اس کے دل میں بھی شالو کے لیے نفرت کی آگ پھڑک رہی ہے۔ وہ موقع کی منتظر ہے، انتقام لینے کے لیے بے چین ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ میری مدد پر آمادہ ہو گئی ہے، میری ہمدرد اور غم گسار بن گئی ہے۔ مجھے نتانا کی کہانی سن کر حیرت ہوئی کہ راکشسوں کی دنیا انسانی دنیا اور حالات سے مختلف نہیں ہے۔ جنات کے بارے میں بھی سنا ہوا تھا کہ ان میں جنات لڑکیاں عورتیں ہوتی ہیں اور ان کی نسل پروان چڑھ رہی ہوتی ہے۔ یہی امر راکشسوں میں بھی تھا۔ نتانا کی گفتگو ابھی جاری تھی کہ مان میری نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ میں ایک دم سے چونک پڑا۔ ہفت رنگ خوبصورت اور پیارا پیارا سا خرگوش دروازے پر موجود تھا۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ اگر وہ میرے ہاتھوں میں آ جاتا تو میں اس کے سر اور جسم پر ہاتھ پھیرتا اور چومتا بھی۔ پھر نتانا کے اشارے پر وہ آہستہ آہستہ چلتا پنجرے کے نزدیک رک گیا۔ دفعتاً وہ فرش پر لوٹنے لگا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے انسانی قلب اختیار کر لیا۔ اب میری نظروں کے سامنے ایک خوبصورت عورت کھڑی تھی۔ اس کی عمر 30-32 برس کی ہوگی، لیکن وہ متناسب بدن اور بلند قامت کے باعث اس قدر جاذبیت اور دلکشی رکھتی تھی کہ نگاہ اس کی چہرے اور سراپے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اسے دیکھ کر مجھے شناسائی کا احساس ہوا۔ پھر مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ اس عورت کو اس کمرے میں سنگار میز کے پاس میں دیکھ چکا ہوں، اور پھر میری نظر جیسے ہی اس کے مرمری سڈول اور گداز عریاں باہوں پر پڑی تو مجھے اس عمر میں کوئی شک و شبہ نہیں رہا کہ یہ وہی بازو ہیں جنہوں نے مجھے خواں شام چمگاڈروں سے بچا لیا تھا۔
میں بھونچکا اور سکتے کسی کیفیت میں دیکھ کر نتانا دلکش انداز سے مسکرائی اور مترنم لہجے میں کہنے لگی، یہ توسی ہے، یہ وہی عورت ہے جسے شالو نے میری نگرانی پر مقرر کیا ہے۔ یہ میرے ہی ایما پر جنگل میں گئی تھی اور اس نے تمہاری جیپ کو الٹ دیا تھا۔ تم اس کے کمرے میں رہائش پذیر ہو۔ رات جب تم سونے کے لیے بستر پر دراز ہوئے تو تمہارا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا۔ اس نے تمہیں نیند کی حالت میں بے ہوش سا کر دیا اور تمہارے ہاتھ پیروں پر روغن سے مالش کرتی رہی۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو تم اتنی گہری اور پرسکون نیند سو نہ پاتے، اور پھر تمہیں یہی غذا وغیرہ فراہم کرتی رہی ہے۔ لہٰذا اب تم بتاؤ، ان حالات میں تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ تمہاری مدد؟ میں گھبرا سا گیا۔ میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں؟ تمہیں شالو کو ہلاک کرنا ہوگا۔ مجھے؟ میں نے کسی قدر خوفزدہ لہجے میں کہا، میں ایک حقیر انسان ہوں۔ میں ایک ایسے راکشس سے کیسے مقابلہ کر سکتا ہوں جو پراسرار قوتوں کا مالک ہے؟ بلکہ یہی کیا کم ہے کہ وہ راکشس ہے۔ حوصلہ مت ہارو، نتانا نے ہمت بندھائی۔ تم بھول رہے ہو کہ انسان ناقابل تسخیر ہوتا ہے۔ جن، بھوت، بدروحیں اور راکشس انسان کا بال بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ انہیں ایشور کی آشیرواد حاصل ہوتی ہے۔ اگر تم انسانی قوتوں کو بروئے کال لاؤ تو شالو کو زیر کر سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، میں نے پرعزم لہجے میں کہا، تم جانتی ہو کہ میں بہترین نشانہ باز ہوں۔ اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دوں گا۔ نہیں، نتانا نے تکرار کے انداز میں کہا، پستول، بندوق اور اس قسم کے دوسرے مہلک ہتھیار اس پر کارگر نہ ہوں گے۔ اسے ہلاک کرنے کے لیے تمہیں کوئی اور طریقہ سوچنا ہوگا۔ جب وہ اتنا بڑا ظالم اور بے رحم اور سفاک ہے تو تمہارے دیوتا اسے سزا کیوں نہیں دیتے؟ میں نے تعجب سے کہا، کیا اسے اس کے کرتوتوں کی خبر نہیں اور نہ کوئی اس کے خلاف فریاد کرتا ہے؟ دیوتا کہتا ہے کہ تم لوگ خود اس سے نمٹو۔ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو اسے موت کی بھینٹ چڑھا دے؟ کون سا ایسا طریقہ ہے جس سے اسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ مجھے معلوم نہیں، نتانا نے پرخیال انداز میں کہا، لیکن ہاں، ایک طریقہ ہے۔ تم سلیمانی تلوار سے اسے ختم کر سکتے ہو۔ اگر اس مقدس تلوار سے تم اس کے دل پر گھاؤ لگانے میں کامیاب ہو جاؤ تو شالو کی زندگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سلیمانی تلوار؟ میں نے حیرت سے کہا، میرے پاس تو ایسی کوئی تلوار نہیں ہے۔ ہاں، وہ میرے باپ کے پاس ہے، اس نے کہا۔ تمہارے باپ کے پاس؟ میری حیرت دو چند ہو گئی۔ حضرت سلیمان کے ایک جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی بات پر خوش ہو کر یہ تلوار بخشی تھی۔ اس جن نے صدیوں پہلے کسی بات پر خوش ہو کر میرے قبیلے کے سردار کو تحفے میں دی تھی، نتانا بتانے لگی۔ پھر تب سے یہ روایت بن گئی تھی کہ جو قبیلے کا سردار ہوتا تھا اسے یہ تلوار سونپی چلی آ رہی ہے، لیکن اس کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہے، اس لیے اسے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کسی بات کی چنتا نہ کریں اور نہ ہی پریشان ہوں، میں ہر قیمت پر اس مقدس تلوار کو حاصل کر لوں گی۔ توسی نے پہلی بار زبان کھولی۔ اس کی آواز اتنی دلکش ہوگی، یہ تو میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ تم توسی، نتانا نے پرمسرت لہجے میں کہا، تم وہ تلوار حاصل کر سکتی ہو؟ میں اس کے حصول کی ہر ممکن سعی کروں گی۔ توسی کے چہرے سے عزم و حوصلہ چمک رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں انگنت چراغ روشن ہو گئے تھے۔ میری زندگی کی سب سے بڑی آرزو یہ ہے کہ وہ میری نظروں کے سامنے تڑپ تڑپ کر مرے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم تلوار حاصل کرنے کی کوشش کرو، میں بھی اپنے طور پر اس سے نمٹنے کا طریقہ سوچوں گا۔ لیکن شالو کو مجھے کہاں تلاش کرنا ہوگا، جبکہ میں تو اسے جانتا تک نہیں ہوں؟ تمہیں اس کی تلاش میں کہیں دور جانا نہیں پڑے گا، نتانا نے جواب دیا۔ وہ اسی کھنڈر میں موجود ہے اور تم اسے دیکھ چکے ہو۔ میں اسے دیکھ چکا ہوں؟ ہاں، نتانا کہنے لگی، گزشتہ شب تم نے اسے 2 معصوم لڑکیوں پر ظلم ڈھاتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہ اب تک سینکڑوں لڑکیوں کی آبرو تاراج کر کے ان کا گوشت کھا چکا ہے۔ پہلے وہ کسی لڑکی کو پامال کرتا ہے، پھر وہ اس کے خون اور گوشت سے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتا ہے۔
وہ حوث پرست ہونے کے ساتھ ساتھ آدم خور بھی ہے، اور انسان کا لہو اور گوشت اس کی مرغوب غذا ہے۔ اپنے قبیلے کی لڑکیوں پر اس کا خاطر خواہ بس نہیں چلتا، لیکن اپنی ناپاک خواہشات کی تکمیل کے لیے انسانوں کی لڑکیاں عورتیں اٹھا لاتا ہے۔ تم نے ایک کمرے میں بے شمار ڈھانچے دیکھے ہوں گے، وہ انہی بد نصیب لڑکیوں کے ہیں جو اس نابکار کی بھیٹ چڑھ چکی ہیں۔ تم نے ایک کمرے میں مختلف ملبوسات کا ڈھیر بھی دیکھا ہوگا، وہ لباس بھی ان ستم رسیدہ لڑکیوں کے ہیں۔ اگر تم اس سفاک اور شیطان صرف ہستی کو ختم کر دو تو نہ صرف میں آزاد ہو جاؤں گی بلکہ یہ تمہارا اپنی قوم پر بھی احسان ہوگا۔ دنیا کو ایک بھیانک عقوبت خانے سے بھی نجات مل جائے گی اور اس عفریت سے بھی، اور بے شمار معصوم لڑکیاں ایک بھیانک انجام سے بچی رہیں گی۔ اس بات کا بھی کبھی امکان ہے کہ پھر کوئی راکشس اس دنیا میں آمد و رفت نہیں رکھ سکے گا۔ میں حیران اور سراسیمہ نتانا کی گفتگو سن رہا تھا۔ اب جو حقیقت سامنے آئی تو ذہن صاف ہو گیا اور چھائی ہوئی تاریکی چھٹ گئی۔ موجودہ حالات میں یہ ضروری ہو گیا تھا کہ جس طرح بھی ممکن ہو شالو کو ختم کر دیا جائے، ہاں مجھے اپنی جان سے ہاتھ کیوں نہ دھونا پڑے۔ میرے خیال میں شالو کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، توسی نے اچانک گھبرا کے کہا۔ میرا خیال ہے کہ اب آدم زاد کو یہاں سے جتنی جلد ہو سکے رخصت ہو جانا چاہیے۔ ہاں، نتانا نے تائیدی انداز میں سر ہلایا، پھر اس نے حسرتناک نظروں سے میری جانب دیکھا۔ نوجوان، مجھے امید ہے کہ تم مجھ علم رسیدہ کو فراموش نہیں کرو گے، اور پھر تم یہ کہ ایک بہادر مرد بھی ہو، تم نے وعدہ کیا ہے۔ میں ایک مرد ہوں اور اپنی زبان کا پاس رکھوں گا اور اپنا وعدہ ہر قیمت پر نبھاؤں گا، میں نے پورے اعتماد لہجے میں اسے یقین دلایا۔ پھر ان دونوں پر ایک الوداعی نگاہ ڈالتے ہوئے باہر آ گیا۔ کمرے میں پہنچا تو حالات معمول کے مطابق تھے۔ میں بہت تھکن محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میں جوتے سمیتی بستر پر دراز ہو گیا۔ ہر چند کی آنکھیں نیند سے بوجھل تھیں، لیکن نتانا کا حسین سراپا ذہن کے پردے پر منعکس ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ راکشس لڑکی اتنی نظر نواز تھی کہ میں اس کے شیریں تصور میں گم ہو کر رہ گیا تھا، اور بار بار یہی خواہش دل میں آتی تھی کہ دوبارہ تہہ خانے میں چلا جاؤں اور اس کو دیکھتا رہوں۔ شالو کا خیال آتے ہی میں فکر مند و پریشان ہو گیا۔ نتانا سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق مجھے راکشس سے مقابلہ کرنا تھا۔ خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ راکشس سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ راکشس اور جنات قوم کے بارے میں بچپن ہی سے طرح طرح کی بھیانک اور خوفناک قصے کہانیاں زبان زدے عام ہیں، لیکن اس راکشس کو دیکھ کر یقین کرنا پڑا کہ اس کا وجود ہے۔ جنات قوم بھی ہوتی ہوگی۔ میں سوچنے لگا کہ اسے کس طرح شکست دی جا سکتی ہے، بلکہ اس کے کہنے کے مطابق گولیوں وغیرہ کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔ گو نتانا نے ایک مقدس تلوار کا ذکر کیا تھا، لیکن اس کا حصول خاصا مشکل تھا، جبکہ میرا مقابلہ ایک خوں آشام راکشس سے تھا اور اسے زیر کرنا آسان بات نہ تھی۔ جیسا کہ بتایا گیا تھا، ہر راکشس پراسرار قوتوں کا مالک نہیں ہوتا ہے، سینکڑوں اور ہزاروں میں سے ایک ہوتا ہے، لیکن شالو تو پراسرار اور نادیدہ قوتوں کا مالک تھا۔ یہی سب کچھ سوچتے ہوئے میری آنکھ لگ گئی۔ میں ابھی کچھ دیر سویا نہیں ہوں گا کہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھل گیا۔ میں اچھل کر دروازے پر بیٹھ گیا اور حیران نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگا، اور دہشت کی ایک تیز لہر میرے وجود کو چھری کی طرح کاٹتی ہوئی اترتی چلی گئی۔ کریہ المنظر شالو اپنی تمام تر خباثت کے ساتھ دروازے میں کسی چٹان کی مانند کھڑا تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ تیکھے انداز میں کولوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس کا چہرہ بہت بھیانک اور غضبناک ہو رہا تھا، اور اس کی خونخوار درندوں جیسی آنکھیں شعلے برسا رہی تھیں۔ وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس کی غیظ و غضب میں ڈوبی ہوئی آواز کمرے میں گونجی، جو بڑی گرجدار تھی۔ شالو کی اچانک اور غیر متوقع آمد سے مجھ پر سخت گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ میں اس کا کوئی معقول جواب ڈھونڈ ہی رہا تھا کہ یکایک وہ پھر گرجا،
بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تم کون ہو؟ کون؟ میں ایک بھٹکا ہوا مسافر ہوں۔ بارش اور طوفان سے گھبرا کے میں یہاں پناہ لینے چلا آیا۔ پناہ؟ اس نے فلک جکاف کے کہا لگایا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ ہمارا مسکن ہے اور یہاں کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ آپ کی اقامت گاہ ہے تو میں کبھی بھی ادھر کا رخ نہ کرتا، میں نے انجان بن کر جواب دیا۔ خیر، اب تم آ ہی گئے ہو تو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آؤ میرے ساتھ اوپر چلو، میں ایک اچھا میزبان ثابت ہوں گا، شالو نے مکارانہ انداز میں کہا۔ میں اس خلوص پر تہہ دل سے شکر گزار ہوں، میں نے جلدی سے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یہاں آنے والا ہر انسان میرے لیے خوشی اور طمانینت کا باعث ہوتا ہے۔ اس کا لہجہ بڑا معنی خیز تھا۔ شکریہ، یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے، میں یہیں رہنا اور آرام کرنا پسند کروں گا۔ نہیں، شالو کی خوفناک آواز بجلی کی طرح کڑکی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں نے اس کے لہجے کی کرختگی میں اپنی موت کا پیغام پڑھ لیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ یہ آدم خور راکشس مجھے اس مقتل میں لے جا کر میرے خون اور گوشت کی ضیافت اڑانا چاہتا ہے۔ اس وقت مجھے پوری شدت سے اپنے تحفظ کا خیال پیدا ہوا اور بغیر سوچے سمجھے میں نے رائفل اٹھا لی اور یہ کے بعد دیگرے 3 گولیاں اس کے پہاڑ جیسے جسم پر چھونک دیں۔ اسی لمحے کمرے میں ایک بھیانک کہکہا گونجا اور یہ کہکہا یقیناً شالو کا ہی تھا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس سے ٹکرا کے فرش پر گر گئی تھیں گولیاں اور وہ اسی انداز میں کولوں پر ہاتھ دھرے کھڑا تھا۔ اس کے لبوں پر شیطانی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں صفاقانہ چمک، اور دراصل عجلت میں مجھے اس بات کا احساس ہی نہ رہا تھا کہ شیشے کی ہلاکت خیز گولیاں اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ دفتن وہ میری جانب بڑھا اور اس نے میری گردن دبوچ لی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوب رہا تھا اور میں چند لمحوں میں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ہوش آیا تو خود کو اسی کمرے میں موجود پایا جہاں گزشتہ 2 نوجوان لڑکیوں کو شالو کی درندگی کا نشانہ بنتے میں نے دیکھا تھا۔ خود میری حالت بھی ان سے مختلف نہیں تھی۔ میں اسی ستون کے ساتھ رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور مجھ میں جنبش کرنے کی سکت تک نہیں تھی۔ شالو میرے نزدیک ہی موجود تھا اور خونخوار نظروں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک کہا لگایا اور پھر کہنے لگا، آدم زاد، مجھے یقین ہے کہ تمہارا خون نہایت لذیذ اور تمہارے جسم کا گوشت بہت مزیدار ہوگا۔ نازک اندام لڑکیوں کے مقابلے میں تم خاصے صحت مند ہو اور تمہارے جسم سے خون بھی کافی برآمد ہوگا، لیکن اس سے پہلے مجھے حسن و شباب کی ضرورت ہوگی، تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ خیر، تم میرا انتظار کرو، تمہاری زندگی میں کچھ دیر کا اضافہ ہوا ہے، میں بہت جلد ایک دوشیزہ کو جو آدم زادی ہے لے کر آتا ہوں۔ اس راکشس کی گفتگو سن کر میرا جان ہی نکل گئی۔ میں نے چشم تصور میں شالو کو اپنا جسم بھنبوڑتے دیکھا، پھر یوں لگا جیسے ہزاروں سانپ اپنے پھن لپکاتے ہوئے میرے جسم سے لپٹ گئے ہوں اور کچھ دیر بعد میرا پنجہ زمین پہ پڑا رہ گیا ہو۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ میں عجیب مصیبت میں گرفتار ہو گیا تھا۔ کہاں تو میں نے شالو کو ہلاک کرنے کا وعدہ کیا تھا اور کہاں خود میں اس کا شکار ہو گیا تھا۔ آنکھیں کھولی تو شالو کمرے سے جا چکا تھا۔ دروازہ بند تھا اور یقیناً باہر سے مقفل تھا، اور اگر مقفل نہ ہوتا تب بھی میں اپنی آزادی کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نہایت سختی کے ساتھ ستون سے بندھا ہوا تھا اور میرے آزاد ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اچانک دروازے پر آہٹ ہوئی اور میں پوری طرح چونک گیا۔ میری پیشانی پر پسینے کے قطرے ابھر آئے اور نظروں کے سامنے موت ناچنے لگی۔ ظاہر ہے شالو واپس آ چکا تھا۔ اب زندگی اور موت کے درمیان وقت بہت کم رہ گیا تھا۔ یکایک دروازہ کھلا
اور میں دہشت زدہ نظروں سے اس جانب دیکھنے لگا، لیکن دوسرے ہی لمحے مایوسیوں کے دبیز اندھیروں میں مجھے امید کی کرن نظر آئی۔ میرے بدن میں گویا جان پڑ گئی اور میں اپنی زندگی سے خاصا پر امید ہو گیا۔ آنے والا شالو نہیں تھا، وہ توسی تھی، وہی توسی جسے میں نے خرگوش کے روپ میں دیکھا تھا اور جس نے خدشانوں کو ختم کرنے کے لیے سلیمانی تلوار لانے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے خالی ہاتھ دیکھ کر مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ ایسا لگتا تھا وہ تلوار حاصل کرنے میں ناکام رہی تھی۔ توسی بجلی کسی صورت کے ساتھ میری طرف بڑھی اور تیزی سے میری بندشیں کھولنے لگی۔ میں نے دیکھا کہ اس کے خوبصورت مرمری اور گلابی ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ وہ بہت گھبرائی ہوئی دکھائی دیتی تھی، اور جب اس نے مجھے آزاد کر دیا تو میں نے اس کا جذباتی انداز سے شکریہ ادا کیا اور چند لمحوں کے بعد پوچھا، کیا تم سلیمانی تلوار نہیں لائی ہو؟ نہیں، اس نے دل گرفتہ لہجے میں جواب دیا۔ مجھے ابھی اس سلسلے میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی ہے، لیکن تم فوراً اس جگہ سے نکل جاؤ۔ شالو کو تمہاری موجودگی کا پتہ چل گیا تو اب وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں جس وقت مقدس تلوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں ڈھونڈ نکالوں گی۔ بس اب تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ، تمہاری جیپ تمہیں ٹھیک حالت میں ملے گی۔ لیکن میں نتانا کو اس عالم میں کیسے چھوڑ کر جا سکتا ہوں؟ میں نے اس کو شالو کو ختم کرنے کا وعدہ جو کیا ہوا ہے، میرا اس طرح اسے بے یار و مددگار چھوڑ کر جانا مناسب معلوم نہیں ہوتا۔ مصلحت کا تقاضا یہی ہے، توسی نے جواب دیا۔ تم اس طرح شالو کو ہلاک نہیں کر سکتے، وہ بہت زہریلا و مکار ہے۔ اسے ختم کرنے کی بجائے تم خود اس کی خوراک بن جاؤ گے۔ یہ کہہ کر توسی نے بڑی محبت اور جذباتی انداز سے میرا ہاتھ تھام لیا اور مجھے کھینچتی ہوئی دروازے کے باہر لے گئی۔ میں نے آخری بار نتانا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس کے لیے توسی نے پرخلوص انداز میں انکار کر دیا۔ وہ میرے فوراً چلے جانے پر مصر تھی، اسے اپنی جان کا بھی خطرہ تھا، شالو کسی بھی وقت واپس آ سکتا تھا۔ پھر توسی جذباتی انداز سے رخصت ہوئی تو میں اپنے کمرے میں گیا۔ میں نے رائفل اور شکاری تھیلا اٹھایا اور مزمحل قدموں سے چلتا ہوا کھنڈر کے باہر آ گیا اور اپنی جیپ کی طرف چل دیا۔ توسی نے مجھے پہلے ہی سمتوں وغیرہ کے بارے میں آگاہ کر دیا تھا، اس لیے جیپ تک پہنچنے میں مجھے کوئی خاص دشواری نہیں ہوئی۔ اس کے کہنے کے مطابق جیپ اسے سیدھی نظر آئی تھی، چنانچہ میں نے رائفل وغیرہ پچھلی سیٹ پر پھینکی اور اسٹیئرنگ پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد جیپ تیز رفتاری سے شہر کی جانب جا رہی تھی، ہرچند کہ میں اس طلسم خانے سے نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور مجھے ایک نئی زندگی مل گئی تھی، مگر نتانا کا حسین اور مغموم چہرہ ہر وقت میرے ذہن پر چھایا رہتا۔ وہ مجھے زنجیروں میں جکڑی ہوئی دکھائی دیتی، اس کی آنکھوں سے اشک بہتے ہوئے محسوس ہوتے اور یوں لگتا جیسے وہ مجھے بے وفائی، بزدلی اور عہد شکنی کا طعنہ دے رہی ہو۔ میں وعدہ خلافی کرتے ہوئے وہاں سے جان بچا کر بھاگ آیا تھا اور اب نادم اور شرمسار تھا۔ میں جوں اس مسئلے پر سوچتا گیا، اضطراب اور بے چینی بڑھتی گئی۔ میں نے مصمم ارادہ کر لیا کہ نتانا سے کیا ہوا وعدہ ہر قیمت پر ایفا کروں گا، مجھے قربانی ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ لیکن مشکل یہ درپیش تھی کہ شالو کو زہر کرنے کی کوئی تدبیر میرے ذہن میں آتی نہیں تھی۔ مجھے اس وقت کسی کے تعاون، رہنمائی اور مشورے کی اشد ضرورت تھی، جبکہ میں نے ابھی تک اس پرتحیر اور ناقابل یقین پراسرار واقعات کو کسی سے دانستہ ذکر نہیں کیا تھا اور نہ ہی کسی کو ہمراز بنایا تھا، اس لیے کہ میں اتنا تو جانتا تھا کہ آج کے سائنسی دور میں میری داستان پر کسی کو کوئی یقین نہیں آئے گا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا کہ کسی کو اعتماد میں لوں اور تمام واقعات سے آگاہ کروں تاکہ باہمی صلح مشورے سے کوئی قدم اٹھاؤں۔ اس ضمن میں میری نظر بچپن کے ایک گہرے دوست نرنجن پر پڑی، چنانچہ میں اتوار کی شام میں اس کے گھر پہنچ گیا اور اسے رازداری کے انداز میں تمام واقعات سنائے۔ حسب توقع نرنجن میری داستان سن کر بھونچکا رہ گیا۔
وہ کافی دیر تک حیرانی سے میری شکل تکتا رہا اور بولا، کیا واقعی یہ سچ ہے دوست؟ ایک ایک لفظ سچ ہے، میں نے اسے یقین دلایا۔ نرنجن نہ صرف بے حد سنجیدہ بلکہ معاملہ فہم نوجوان بھی تھا۔ اس نے میری بات کا یقین کر لیا، پھر کچھ سوچ کر بولا، میرا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کسی مہا گرو، سنیاسی یا سادھو سے مدد حاصل کی جائے، کیونکہ اس مسئلے کا حل کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ میری نظر میں سنیاسی اور سادھو بھی ہیں۔ نرنجن کی یہ بات میرے دل کو لگی، مجھے ابھی تک اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا، لیکن دشواری یہ تھی کہ پہنچے ہوئے سادھو آج کل ملتے کہاں ہیں؟ جسے دیکھو مکر و فریب کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہے۔ نرنجن سے اس خیال کا اظہار کیا تو وہ بولا، تم کسی بات کی چنتا نہ کرو اور پریشان نہ ہو۔ میرے نانا کے ایک سادھو مہاراج دوست کو میں جانتا ہوں جن کی عمر 110 برس کی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہی ہوگی۔ وہ اس زمن میں یکتائے روزگار ہیں۔ وہ تمام پراسرار علوم پر عبور رکھتے ہیں۔ ان کے قبضے میں کئی موکل اور راکشش بھی ہیں اور ان کے قبضے میں پراسرار قوتیں بھی ہیں۔ لیکن کیا؟ میں نے فوراً ہی کہا، اگر وہ فیس لیتے ہیں تو میں منہ مانگی فیس دینے کو بھی تیار ہوں۔ یہ بات نہیں ہے، نرنجن نے کہا، انہیں کبھی بھی روپے پیسے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ انہوں نے دنیا کو تیاگ دیا ہے، گوشہ نشینی اختیار کر رکھی ہے اور لوگوں سے میل جول بھی نہیں رکھتے ہیں۔ وہ اپنے مکان میں تنہا رہتے ہیں اور عرصہ دراز سے انہیں باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا گیا ہے۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر وہ اپنی ضروریات کیسے پوری کرتے ہیں۔ پھر میں نے تردد آمیز لہجے میں کہا، دیکھو میں کوشش کرتا ہوں، شاید وہ ملاقات کرنے کی اجازت دے دیں۔ میں کل شام تک تمہیں صورتحال سے آگاہ کروں گا۔ پتا جی شاید سفارش کر دیں۔ پھر میں نے دوسرے روز شام 5 بجے یہ خوشخبری سنی کہ سادھو مہاراج نے ملنے کی اجازت دیتی ہے۔ نرنجن نے مزید کہا کہ 1 گھنٹے کے بعد کا وقت دیا ہوا ہے۔ پھر ہم دونوں ان کی رہائش گاہ پر پہنچے۔ سادھو مہاراج کا مکان بھی ان کی شخصیت کی طرح پراسرار لگ رہا تھا۔ طویل و عریض صحن میں تناوت درخت کھڑے تھے اور ہر طرف ایک عجیب سی وحشت و ویرانی برس رہی تھی۔ ہمیں ان کی رہائش گاہ کے دروازے پر دستک دینے کی نوبت نہیں آئی تھی، وہ آپ ہی آپ کھل گئے۔ ایک گرجدار آواز نے اندر آنے کے لیے کہا تھا تو ہم اندر چلے گئے تھے۔ اس آواز کو سن کر ہم دونوں بھی سہم گئے تھے۔ سادھو مہاراج فرش پر بچھے ہوئے ایک سفید گدے پر نیم تراز تھے اور ان کی پشت سے گاؤ تکیہ لگا ہوا تھا۔ انہوں نے سفید براق لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ داڑھی اور سر کے بالوں کے علاوہ بھویں تک سفید تھیں۔ اس عمر میں بھی وہ کافی صحت مند نظر آئے تھے اور ان کے چہرے سے بڑھاپے کی تھکن کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی بند آنکھیں کھولیں اور پھر انہوں نے خوابناک سی آواز میں کہا، بالکو آرام سے بیٹھ جاؤ۔ ہم فوراً ہی ان کے قریب بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں سرخ، روشن اور دل میں اتر جانے والی تھیں اور ان کی آواز میں ٹھہراؤ، دبدبا اور خود اعتمادی۔ کچھ دیر بعد چہرہ اوپر اٹھائے وہ خلا میں گھورتے رہے اور پھر اسی کیفیت میں بولے، میں مختصراً تمہارے حالات سے واقف ہو گیا ہوں، لیکن تم ذرا تفصیل سے سارے واقعات بتاؤ، مگر اس بات کا خیال رکھنا کہ مبالغہ آمیزی قطعی نہ ہو۔ میں نے کھکار کر گلا صاف کیا، شروع سے آخر تک تمام داستان من و عن بیان کر دی۔ سادھو مہاراج آنکھیں بند کیے خاموش اور بے حس و حرکت بیٹھے رہے، میری کہانی سنتے رہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور جب میں نے اپنی کہانی ختم کی تو اس کے بعد وہ کئی منٹ تک عالم استغراق میں بیٹھے رہے۔ پھر اچانک وہ اٹھے، پھر ایک گوشے سے ایک چھوٹی سی انگیٹھی اٹھا لائے جس میں کوئلے موجود تھے۔ انہوں نے انگیٹھی اپنے سامنے رکھ لی اور پھر وہ زیر لب کچھ پڑھ کر اس پر پھونک دیے۔ پھر کوئلے آپ ہی آپ دہک اٹھے۔ ان کی تپش اتنی تیز تھی کہ کمرہ خاصا تیز گرم ہو گیا۔ سادھو مہاراج کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہل ہل کر بہت تیزی سے کچھ پڑھتے جا رہے تھے۔ اب کوئلے خوب دہک گئے تھے اور ان سے آنچ نکل رہی تھی۔ یکایک سادھو مہاراج نے کچھ کہا اور کمرہ گرجدار آواز سے گونج اٹھا،
پھر انہوں نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ اسی لمحے کمرے میں روشنی کا ایک جھمکا سا ہوا اور انگیٹھی سے سنہری دھواں اٹھنے لگا، لیکن غبار کا حجم لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سنہری دھوئیں یا چمکیلے غبار نے ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر لی۔ رفتہ رفتہ غبار چھٹتا گیا اور جسمانی خد و خال اور اعضاء واضح ہونے لگے۔ پھر چہرے کے نقوش دکھائی دینے لگے، اور ذرا سی دیر میں ایک عجیب پرہیبت اور شکل و صورت کا آدمی ہاتھ باندھے مدبانہ انداز میں کھڑا تھا۔ اس نے محض ایک لنگوٹ باندھ رکھی تھی اور باقی کا جسم کپڑوں سے آزاد تھا۔ اس نے اپنے بدن پر بہت سا تیل مل رکھا تھا، جس کی وجہ سے اس کی جلد چمک رہی تھی۔ ایک قداوت توانا گٹھیلے جسم کا بے حد طاقتور آدمی تھا وہ، لیکن سادھو مہاراج کے سامنے گردن جھکائے کسی زر خرید غلام کے انداز میں کھڑا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، مالک کیا حکم ہے؟ غلام حاضر ہے۔ تم شالو کو جانتے ہو؟ سادھو مہاراج نے تہکمانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کا تعلق تیری قوم سے ہے۔ سادھو مہاراج کا موکل خاموش کھڑا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم معدوم ہونے لگا اور وہ دوبارہ سنہری دھوئیں میں تبدیل ہو گیا، اور کچھ دیر بعد وہاں چمکیلے غبار کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن یہ کیفیت زیادہ دیر نہ رہی۔ چمکیلے دھوئیں میں پھر جہاں خد و خال اور اعضاء نمایاں ہونے لگے، اور چند ثانیوں بعد وہ عجیب و غریب شخصیت دوبارہ کمرے میں موجود تھی۔ وہ ہاتھ باندھے ادب سے سر جھکائے سادھو مہاراج کے سامنے کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا، آقا، شالو ایک سرکش راکشس ہے، قبیلہ ماروت سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ بے پناہ قوتوں کا مالک ہے، اس کے علاوہ بڑا جابر اور ظالم ہے۔ تم کیا شالو کو ختم نہیں کر سکتے؟ سادھو مہاراج نے پوچھا۔ نہیں میرے مالک، وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ پھر اسے کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ صرف سلیمانی تلوار سے۔ سلیمانی تلوار؟ سادھو مہاراج نے پرخیالی انداز سے کہا، ہاں میں اس کا ذکر سن تو چکا ہوں۔ کیا تم وہ تلوار حاصل کر سکتے ہو؟ اس کا حصول مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا ہے مالک۔ وہ کس لیے؟ سادھو مہاراج نے کہا، اس لیے کہ یہ تلوار نہ صرف ایسی عزت وقار اور عظمت کا باعث ہے جو قبیلے کی ناک ہے، اسی وجہ سے اس کی زبردست حفاظت صدیوں سے کی جا رہی ہے، لیکن اس کے حصول کے لیے مجھ سے جو بن سکے گا وہ کروں گا مالک۔ لیکن کہو سادھو مہاراج نے اسے خاموش دیکھ کر کہا، آپ چونکہ عظیم قوتوں کے مالک ہیں، شالو کو آسانی سے قابو میں کر سکتے ہیں۔ ہاں میں جانتا ہوں، سادھو مہاراج نے جواب دیا۔ پھر سادھو مہاراج نے اپنا بایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اسی لمحے موکل چمکیلے دھوئیں میں تحلیل ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دھواں بھی اچانک ہی غائب ہو گیا اور دہتی ہوئی انگیٹھی بھی اب سرد پڑ گئی تھی۔ اس کے بعد سادھو مہاراج نے میری طرف رخ کیا اور کہنے لگے، جیسا کہ میرے موکل کی زبانی تم سن چکے ہو کہ شالو ایک سرکش، شریر اور طاقتور راکشس ہے۔ اس کی ہلاکت سلیمانی تلوار ہی سے ممکن ہے، جبکہ اس کا حصول دشوار اور ناممکن سا ہے۔ ان حالات میں یہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چاپ اور پرارتھنا سے ہی کام لیا جائے، لیکن یہ طریقہ نہایت کٹھن اور خطرناک ہے، کیونکہ چاپ میں ذرا سی بھول چوک ہو جانے سے جان جانے کا اندیشہ ہے۔ سادھو مہاراج نے سانس لینے کے لیے توقف کیا اور پھر کہنے لگے، میں تمہاری مدد ضرور کرتا، لیکن میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور اس قسم کے امور سے مجھے دلچسپی نہیں رہی۔ حافظہ بھی کمزور ہو گیا ہے، یادداشت بھی متاثر ہو گئی ہے، لیکن اس کے باوجود تم چاہو تو میں تمہیں شالو کو زیر کرنے کا عمل بتا سکتا ہوں۔ میں تیار ہوں سادھو مہاراج، میں نے پرجوش لہجے میں کہا، میں ہر صورت میں اس مظلوم لڑکی کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تمہارا جذبہ اور جذبات قابل قدر ہیں، سادھو مہاراج نے تعریفی لہجے میں کہا، لیکن میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بڑا مشکل اور صبر آزما اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ اس کھنڈر میں بیٹھ کر تمہیں 7 دن تک چاپ کرنا ہوگا، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ کسی صاف حصے میں انسانی خون سے 5 فٹ قطر کا ایک گول دائرہ کھینچ کر
اور اس دوران میں ایک مخصوص چاپ کرتے جاؤ گے۔ دائرہ مکمل ہونے کے بعد اس کے گرد ایک مکمل چکر لگاؤ گے۔ اس دوران بھی وہ چاپ مسلسل زبان پر رہے گا۔ آخری چکر مکمل کرنے کے بعد تم دائرے کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ زمین پر آلتی پالتی مار کے بیٹھو گے بھی تو تمہارا چاپ کا یہ عمل جاری رہے گا۔ تم 7 دن تک اس دائرے کے اندر بیٹھے ہوئے عمل پڑھتے رہو گے، جو ہر روز کے لیے ایک علیحدہ عمل ہوتا ہے۔ انسانی خون کا دائرہ؟ میں نے سہمی ہوئی آواز میں سرگوشی میں آہستگی سے پوچھا۔ ہاں، سادھو مہاراج نے جواب دیا۔ ہر راکشس، بدروح اور آتما کو تابع کرنے کے لیے انسانی خون کی ضرورت تو نہیں پڑتی، لیکن چونکہ شالو مہا قوتوں کا مالک اور ایک خبیث، پلید اور خطرناک راکشس ہے، چنانچہ اس پر قابو پانے کے لیے اس نوعیت کے عمل کی ضرورت ہے۔ بہرحال انسانی خون کا حصول تمہارا اپنا مسئلہ ہے، یہ کام تمہیں ہر صورت میں انجام دینا ہے۔ اب تم دوسری ہدایات سنو۔ شالو اس دوران تمہیں سخت ہراساں اور دہشت زدہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ جو دن گزرتے جائیں گے اس کی طرف سے خوف و دہشت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ وہ ہزار طریقوں سے تمہیں دھمکائے گا اور چاپ کرنے سے باز رکھنے کی کوششیں کرے گا، اور اس کی تمام تر جدوجہد تمہیں دائرے سے باہر نکالنے کے لیے ہوگی تاکہ تمہارا کام تمام کر دے۔ وہ اس کے گرگے یا اس کی طرف سے بھیجی ہوئی آفات اس دائرے کے اندر ہرگز گھس نہ سکیں گی۔ جو بھی اس کے اندر قدم رکھے گا جل کر خاک ہو جائے گا۔ اس دوران میں تمہیں ہمت استدلال سے کام لینا ہوگا۔ کسی بھی مرحلے پر تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کی طرف سے جو ظاہر ہوں گے ان کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہوگی، وہ سب فریب نظر ہوگا۔ بہت سے سادھوؤں، سنیاسیوں اور پنڈت انہی آفات سے ڈر کر دائرے سے نکل بھاگتے ہیں، اور پھر ان کا انجام موت ہوتا ہے یا پھر وہ پاگل یا معذور ہو جاتے ہیں۔ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ تم دہشت زدہ ہو کر دائرے سے باہر نہ نکلنا، اور اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہیں شالو کے قہر و غضب سے کوئی بچا نہ سکے گا۔ میں ہر ممکن احتیاط برتنے کی کوشش کروں گا، میں نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ اس سلسلے میں آپ نے جو کچھ مجھ سے کہا ہے میں نے اسے ذہن نشین کر لیا ہے۔ بہرحال جو کچھ مجھے چاپ کرنا ہے وہ بتا دیں۔ ہاں، میں تمہیں تمام چاپ سکھائے دیتا ہوں، سادھو مہاراج نے کہا، لیکن وہ اتنی آسان اور مختصر نہیں ہے کہ تم انہیں فوراً ہی یاد کر لو۔ تمہارے لیے یہ غیر مانوس اور ایک اجنبی زبان ہوگی، اور شروع میں اس کی ادائیگی میں تمہیں کافی دقت بھی پیش آئے گی۔ بہرحال میں چاپ کرتا ہوں اور تم غور سے سنو۔ اس کے بعد میں کاغذ پر لکھ دوں گا تاکہ تم اچھی طرح سے اسے رٹ لو، تاکہ دقت نہ ہو اور تم بھول نہ جاؤ وقت پر۔ پھر انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر آہستہ آہستہ ان کی آواز کمرے میں گونجنے لگی۔ عجیب الفاظ تھے جن کا مفہوم میری سمجھ سے بالا تر تھا۔ غرض سادھو مہاراج کافی دیر تک پڑھتے رہے، پھر انہوں نے میری طرف اس طرح دیکھا جیسا پوچھ رہے ہوں کہ سمجھ گئے؟ میں نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ تب انہوں نے کاغذ اور قلم اٹھایا اور لکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ادھر نرنجن تقریباً خاموش بیٹھا رہا تھا۔ وہ اس لیے زیادہ متاثر نہیں ہوا تھا کہ اس کے نانا نے بتایا تھا کہ وہ کیسے پہنچے ہوئے ہیں۔ سادھو مہاراج نے قلم رکھ کر کاغذ میری طرف بڑھا دیا۔ میں نے کاغذ کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ وہ بلند آواز سے پڑھنے لگے تھے۔ عجیب بے معنی الفاظ تھے اور زبان پر چڑھتے ہی نہ تھے۔ آخر بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر میں اس طرح پڑھنے لگا جیسے پہلی کتاب کسی چھوٹے بچے کو پڑھائی جاتی ہو۔ پہلی مرتبہ تو ذرا دقت ہوئی تھی، لیکن 3-4 مرتبہ پڑھنے کے بعد زبان اجنبی الفاظ سے کسی قدر آشنا ہو گئی۔ اس کے بعد سادھو مہاراج نے جانے کی اجازت دے دی اور چلتے چلتے تاکید کی کہ اس چاپ کو اچھی طرح رٹ لوں اور ہر قدم پر ہوشیاری سے کام لوں، نیز یہ چاپ رات کے 12 بجے بعد تک یاد کرتا رہوں۔ سادھو مہاراج کے مکان سے باہر آنے کے بعد میں نے نرنجن کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس سے رخصت ہو کر جلد از جلد اپنے گھر پہنچ گیا۔
پھر وہ چاپ تمام رات رٹتا رہا۔ اب روزانہ رات تک میں یہ چاپ رٹتا رہتا، جس سے مزید پختگی پیدا ہو گئی تھی۔ لیکن اب یہ مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا کہ انسانی خون کہاں سے فراہم کیا جائے، جیسا گول دائرہ کھینچنے کے سلسلے میں سادھو مہاراج نے ہدایت کی تھی۔ ظاہر ہے خون کے حصول کے لیے کسی کو قتل کرنا ضروری تھا، اور میں اس خیال سے کام کیا تھا، قتل جیسا بھیانک جرم میں ہرگز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنے جسم سے خون نکالا جائے، لیکن خون زیادہ مقدار میں درکار تھا، جبکہ اتنا خون جسم سے نکل جانے کا مقصد یہ تھا کہ یا تو میں سنسار سے رخصت ہو جاؤں یا پھر نقاہت کے سبب بستر سے اٹھنے کے قابل ہی نہ رہوں۔ مجھے 7 دن تک ایک مختصر دائرے کے اندر بیٹھ کر مسلسل چاپ کرنا تھی، اور اس کے لیے مناسب صحت اور توانائی کی ضرورت تھی۔ دفعتاً بجلی کسی تیزی کے ساتھ میرے ذہن میں ایک خیال کوندا بن کر لپکا تو میں اچھل پڑا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اگر یہ بات پہلے میرے ذہن میں آ جاتی تو میں ذہنی کشمکش میں مبتلا نہ رہتا اور نہ ہی پریشان ہوتا۔ میں نے فوراً ایک ڈاکٹر کو فون کیا، پھر اس کے ذریعے سے میں نے بلڈ بینک سے 4 بوتل خون حاصل کر لیا۔ اتوار تک روانگی سے متعلق میں نے ایسی تمام تیاریاں مکمل کر لی، لیکن جوں روانگی کا وقت قریب آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن تیز ہوئی جا رہی تھی اور اعصاب میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ بہرکیف میں نے خود کو معمول پر لانے کی کوشش کی اور پھر ٹھیک رات 11 بجے کھنڈر کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے پیٹرول کی ٹنکی فل کرا لی تھی، اس کے علاوہ کئی گیلن پیٹرول جیپ میں رکھ لیا تھا، نہ جانے کب اس کی ضرورت پڑ جائے۔ میں کھنڈر کے قریب پہنچا تو رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ میں نے جیپ کچھ فاصلے پر ہی چھوڑ دی اور پھر ضروری سامان لے کر دبے قدموں کھنڈر کی جانب بڑھنے لگا۔ ٹارچ میرے ہاتھ میں تھی، لیکن میں اس کے غیر ضروری استعمال سے پرہیز کر رہا تھا کہ شالو کو میری موجودگی کا علم نہ ہو جائے اور تمام کیے کرائے پر پانی پھر جائے۔ کچھ دیر بعد میں کھنڈر کی حدود میں داخل ہو گیا اور اپنی مناسب جگہ کی تلاش شروع کر دی جہاں خونی دائرہ کھینچ کر چاپ کیا جا سکے۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ اس مرتبہ کیوں نہ نتانا سے مل لیا جائے۔ اس وقت وہ مجھے بڑی شدت سے یاد آ رہی تھی، لیکن شالو کا خیال آتے ہی اس خواہش کو دل سے نکال دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس ذلیل کمینے سے مٹ پھیر ہو، مجھے اپنی زندگی ہر حال میں عزیز تھی۔ کچھ دیر بعد میں کھنڈر کے مشرقی حصے میں ایک معقول جگہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ میں نے ریڈیم ڈائل گھڑی پر نظر ڈالی۔ 3 بجنے میں 3 منٹ باقی تھے۔ اس وقت ہوا بالکل بند تھی، چہار جانب موت کا سا سناٹا مسلط تھا اور کھنڈر کے ایک ایک چپے سے بلا کی وحشت ٹپک رہی تھی۔ میں نے جلدی سے خون کی بوتلیں نکالیں اور انہیں کھول کر پوری طرح چوکس ہو گیا، اور پھر گھڑی نے جو ہی 3 بجائے میں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ میں خون کی پتلی دھار زمین پر گرا کر دائرہ بنانے لگا۔ میرے ہونٹ بھی بڑی تیزی سے ہل رہے تھے۔ میں سادھو مہاراج کی ہدایت کے مطابق عمل کرنے لگا تھا۔ دائرہ مکمل کرنے کے بعد میں نے اس کے گرد چکر لگانا شروع کر دیے، جن کی تعداد سادھو مہاراج نے 101 بتائی تھی۔ جو چکروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، ہوا شدت اختیار کرتی جا رہی تھی، اور آخری سمے میں تو ہوائیں غضبناک طوفان کی شکل اختیار کر گئیں۔ جب 101واں چکر لگا تو ایک زبردست تھپیڑا آیا، اور وہ اتنا طاقتور تھا کہ مجھے گزوں دور اٹھا کر پھینک سکتا تھا، مگر میں فوراً ہی دائرے میں داخل ہو گیا، اور اس وقت مجھے سخت تعجب ہوا جب دائرے کے اندر ہوا کی ذرا سی بھی رمق محسوس نہیں ہوئی۔ البتہ دائرے کے باہر اب بھی زور و شور سے ہوائیں چل رہی تھیں اور درخت اس طرح جھول رہے تھے، شاخیں زمین کو چومتی دکھائی دیتی تھیں۔ غرض رات بھر ہوا کا غضبناک طوفان جاری رہا، اور صبح سورج کی پہلی کرن نمودار ہوتے ہی ہوائیں یکلخت تھم گئیں اور ہر طرف سکوت چھا گیا۔ وہ دن بخیر و خوبی گزر گیا، جس کی توقع نہیں تھی، اور ہر سمے ایک دھڑکا سا لگا رہا تھا
کہ جیسے اب کوئی افتاد نازل ہونے والی ہے، اور پھر رات کے 12 بجے تک کوئی خاص واقعہ ظہور پذیر نہیں ہوا۔ میں پورے دماغ سے چاپ کرنے میں مصروف رہا۔ شاید 1:30 بجے کا عمل تھا جب ایک بھاری چیخ نے ماحول کو لرزا کر رکھ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے کوئی میرے پاس ہی چیخا ہو۔ میں نے آنکھیں کھول کر اطراف کا جائزہ لیا۔ ابھی میں کسی نتیجے پر پہنچا نہیں تھا کہ دفتن وہی ہولناک آواز پھر سنائی دی، اور اتنے نزدیک سے جیسے کسی نے میرے کان میں چیخ ماری ہو۔ اور اس کے بعد دل خراش اور لرزہ خیز چیخوں کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ بس یوں محسوس ہوتا تھا جیسے آج کی شب تمام شیطان ارواح کو آزاد کر دیا گیا ہو اور سب نے مل کر مجھ پر یلغار کر دی ہو۔ ان کی چیخ و پکار کھوکھلی اور غیر انسانی تھی، اور ایسی بھیانک اور ہیبت ناک تھی کہ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ میرے کانوں کے پردے پھٹے جا رہے تھے، ذہن معوف ہوا جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ہزاروں بلائیں میرے گرد بیٹھے ہوئے کریا بازاری کر رہی ہوں، جبکہ دکھائی کچھ نہ دیتا تھا، دور یا نزدیک کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وقت جیسے تیسے کر کے کٹ گیا، دن کا اجالا پھیلنا شروع ہوا، اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی بھیانک چیخیں بند ہو گئیں۔ مجھے ایک روح فرسا عذاب سے نجات مل گئی، اور رات بھر کی ہنگامہ آرائی کے بعد اس سکوت سے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وقت کی رفتار رک گئی ہو اور دنیا میں کسی جاندار کا وجود ہی نہ رہا ہو۔ تیسری رات خلاف توقع پرسکون ثابت ہوئی۔ رات کے 2 بجے تک کوئی ہنگامہ برپا نہیں ہوا۔ میں بڑے دھیان اور پوری تندہی سے جاپ پڑتا رہا، اور گزشتہ راتوں کے مقابلے میں زیادہ ہی پراعتماد رہا تھا کہ اچانک اپنے بالکل قریب شیر کی زبردست دھاڑ سنائی دی تو میں اس طرح اچھل پڑا جیسے برقی جھٹکا لگا ہو۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ آنکھیں کھول کر دوسرے ہی لمحے دیکھا تو خون کی سرد لہر پورے جسم میں برقی رو کی طرح دوڑ گئی۔ ایک جسیم اور خونخوار شیر دائرے کے باہر موجود تھا، اور اس کا پورا منہ کھلا ہوا تھا اور تیز نوکیلے دانت بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ میں ایک شکاری ہوں۔ میں نے جنگلوں اور چڑیا گھروں میں بے شمار ہمہ اقسام کے شیر دیکھے ہیں، لیکن یہ شیر اپنی جسامت اور ہیبت کے اعتبار سے عجیب تھا۔ اس کا قد گھوڑے کی مانند تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس کے انداز سے یوں لگ رہا تھا گویا مجھ پر چھلانگ لگانا ہی چاہتا ہو۔ ایک دفعہ تو جی میں آئی کہ اٹھ کر بھاگ جاؤں، لیکن پھر خیال آیا کہ میں دائرے کے اندر محفوظ ہوں۔ باہر قدم رکھتے ہی خونخوار شیر میرا تیا پانچھا کٹ ڈالے گا۔ چنانچہ میں آنکھیں بند کر کے بے خوف سا ہو کر چاپ کرنے میں مصروف رہا۔ شیر صبح تک دائرے کے باہر غراتا اور دھاڑتا رہا۔ اس کی گرجدار آواز غیظ و غضب کے اندر ڈوبی ہوئی تھی، اور اس کے دھاڑنے سے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور وہ والہانہ نظروں سے گھورتا ہوا اور دیوانگی کے عالم میں دائرے کے گرد چکر کاٹتا رہا۔ 4 گھنٹے اس کرب انگیز حالت میں گزر گئے، اور پھر صبح کا اجالا نمودار ہونے لگا، اور اس کے ساتھ وہ خونخوار درندہ نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ چوتھی رات کے اوائل شب سے ہی مصائب مجھ پر نازل ہونے لگے۔ شاید رات کے 9:30 بجے تھے جب مجھے اپنے سر پر عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں۔ یہ آوازیں کچھ مانوس سی معلوم ہوئیں۔ چنانچہ میں نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو بدن کا خون خشک ہو کر رہ گیا۔ یہ وہی کنواں شام چمگاڈریں تھیں جن کے اجسام کم و بیش انسان کے برابر تھے۔ ان کے منہ سے خوفناک آوازیں اور رات کے سناٹے میں ان کے پروں کی پھڑ پڑاہٹ بڑی کریہا اور بھیانک معلوم ہو رہی تھی۔ بلا شبہ وہ تعداد میں ہزاروں بلکہ لاکھوں تھیں، اور غول کے غول ان میں آ کر شامل ہو رہے تھے۔ وہ بار بار مجھ پر جھپٹ رہی تھیں، لیکن نزدیک پہنچتے ہی اس کے بیشتر ہی چیختی چلاتی اوپر کی جانب پرواز کر جاتی تھیں۔ میں چمگاڈروں کی اس فوج کو دیکھ کر خوفزدہ ضرور ہو گیا، لیکن میں مطمئن تھا کہ وہ میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتی۔
نصف شب تک وہ آدمخور چمگاٹیں میرے سر پر منڈلاتی رہیں اور پھر نہ جانے ایک دم سے غائب ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی گہرا سکوت طاری ہو گیا۔ میں نے اطمینان کی سانس لی، لیکن میرے لیے یہ سکوت خوشگوار ثابت نہیں ہوا، کیونکہ اسی سمے میں نے پھر غیر مانوس آوازیں سنیں۔ تو میں نے پہلے تو کوئی توجہ نہ دی، لیکن جب آوازیں قریب محسوس ہونے لگیں تو میں نے سر اٹھا کے دیکھا اور ایک دم سے کانپ کر رہ گیا۔ مجھ سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر سیلاب کا غضبناک پانی تھا جو ٹھاٹھے مارتا تیزی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ اس کی سطح بلا شبہ 20 فٹ بلند تھی اور بڑھتا ہوا پانی ایک بلند اور متحرک دیوار کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ سیلاب کا بہاؤ بہت ہی تیز تھا اور پانی کے غیظ و غضب کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس نوعیت کا سیلاب میں نے نہ سنا تھا کبھی اور نہ ہی دیکھا۔ بس پانی کی ایک مٹیالی چٹان تھی جو پرزور آواز کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری زندگی کے آخری لمحات آ پہنچے ہیں۔ جو خوفناک سیلاب مجھے تنکے کی طرح بہا کے لے جائے گا۔ میں اس وقت سخت بدحواس اور سراسیمہ تھا۔ سیلاب کا پانی برابر میری طرف بڑھتا ہی آ رہا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دائرے کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور پھر بھاگنا ہی چاہتا تھا کہ ایک عجیب بات ہوئی۔ سیلاب دائرے کو چھوتا ہوا دائیں بائیں سے گزر گیا۔ میرے اٹھتے ہوئے قدم رک گئے اور میں دوبارہ بیٹھ گیا۔ مجھے سادھو مہاراج کے الفاظ یاد آئے، شالو کی جانب سے نازل کی جانے والی تمام آفات محض تصوراتی اور غیر یقینی ہوں گی۔ پھر میں اطمینان سے چاپ کرنے لگا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ میں 20 فٹ گہرے کنویں میں بیٹھا تھا اور اس کے گرد پانی کی گول دیواریں متحرک تھیں۔ دراصل دائرے کے چاروں طرف سیلاب کا پانی رواں تھا اور دائرے کی حیثیت ایک 20 فٹ گہرے کنویں کی تہ جیسی ہو گئی تھی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر یہ زبردست سیلاب اسی طرح رواں تواں رہا تو میرا کیا حشر ہوگا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہوئی اور دن نکلتے ہی پانی اچانک غائب ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، ہر طرف زمین خشک پڑی تھی۔ اب 5ویں رات کا ماجرا سنیے۔ میں نہایت انہماک اور توجہ کے ساتھ چاپ میں مصروف تھا کہ یکایک ایک پراسرار سی آہٹ کی آواز میرے کانوں میں گونجی۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا اور دہشت سے میری جان نکل گئی۔ چاروں طرف سینکڑوں گز لمبے اور خوفناک گجتے میری جانب بڑھے چلے آ رہے تھے اور ان کی لمبی لمبی زبانیں باریک تھیں اور بار بار لپک رہی تھیں۔ ان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ ان کی چمکدار آنکھوں میں ایسا سحر تھا جس سے ذہن خوابیدہ ہوا جاتا تھا۔ وہ بھیانک آوازوں میں چیختے چلاتے میری طرف بڑھ رہے تھے اور ان کا انداز بڑا جارحانہ تھا۔ میں اس سمے گھبراہٹ میں دائرے کے تحفظ کو بھی فراموش کر بیٹھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہولناک گجتے مجھے نگل لیں گے اور چند لمحوں کے بعد کسی کے منہ میں میری ٹانگیں ہوں گی اور کسی نے کھوپڑی دبا رکھی ہوگی، کوئی کمر میں دانت گاڑ رہا ہوگا اور کوئی بازو چباتا ہوگا۔ تصور بڑا اذیتناک تھا۔ میں کانپ کر رہ گیا، لیکن حسب سابق کوئی اجداد دائرے کے اندر داخل نہیں ہوا۔ وہ سب دائرے کے باہر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے منہ سے بھیانک آوازیں نکل رہی تھیں اور زبانوں سے بدستور شعلے لپک رہے تھے۔ میں نے سختی سے آنکھیں بند کر لیں اور تیزی سے چاپ کرنے لگا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ دیر بعد اجدے خوفناک پھنکاریں مارتے ہوئے ادھر ادھر ہو گئے اور میدان صاف ہو گیا۔ ابھی میں اطمینان کی سانس لینے نہیں پایا تھا کہ دفعتاً ہاتھی کی چنگھاڑ سنائی دی اور یہ معلوم ہوا گویا وہ میرے سر پر کھڑا ہو۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اس بار ہرگز آنکھیں نہیں کھولوں گا، لیکن یکایک میرے ارد گرد زبردست دھماکے ہونے لگے اور یوں محسوس ہوا جیسے بھونچال آ گیا ہو۔ پھر میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دیں اور یہ سمجھتے ہوئے کہ اس دائرے کے اندر مجھے گزن نہیں پہنچے گی۔ ایک بار پھر خوف سے میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ ہزاروں کی تعداد میں جنگلی ہاتھی چیختے چنگھاڑتے ہوئے میری طرف چلے آ رہے تھے اور وہ دھمک ان کے پیروں کی تھی جس سے زلزلے کا احساس ہوتا تھا۔ بس کچھ دیر بعد ہی بے شمار مست ہاتھی دائرے کے قریب پہنچ گئے اور غضبناک آواز میں چنگھاڑنے لگے۔ وہ بار بار اپنی لمبی سونڈیں میری جانب بڑھاتے
لیکن دائرے کے نزدیک پہنچتے ہی واپس کھینچ لیتے تھے۔ پھر وہ جنون کے عالم میں دائرے کے گرد چکر کاٹنے لگے اور صبح تک لرزہ خیز آوازوں میں چنگھاڑتے اور اچھلتے کودتے رہے۔ صبح ہوئی تو جان میں جان آئی۔ رات بڑی اذیت کے عالم میں گزری تھی۔ باہر کیف میں کسی قدر مطمئن اور پرسکون سا تھا کہ 5 راتیں بخیر و عافیت گزر گئی تھیں۔ بس 2 راتیں اور باقی ہیں، جس کے بعد شالو ذلیل کمینہ میری مٹھی میں ہوگا اور میں نتانا کو آزاد کرا لوں گا۔ لیکن چھٹی رات سب سے زیادہ قیامت خیز ثابت ہوئی۔ نصف شب تو سکون سے گزر گئی، لیکن جب رات کے 2 بجے تو لگا ڈھول کی تھاپ کی پرزور آوازیں سنائی دینے لگی ہیں۔ اس خوفناک مقام پر رات کے پرہول سناٹے میں ڈھول کی گونج بڑی پراسرار اور روح میں سرایت کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈھول پیٹنے کی آوازیں لمحہ بلمحہ نزدیک ہوتی جا رہی تھیں اور اس کے ساتھ ہی عجیب بےہنگم اور مکروہ آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ڈھولک کی آوازیں مجھے بالکل اپنے قریب محسوس ہونے لگیں۔ تب میں نے اپنی فطرت سے مجبور ہو کر سامنے کی سمت دیکھا اور جیسے میری روح فنا ہو گئی۔ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر بے شمار انسانی ڈھانچے اپنی کریہہ آوازوں میں چیختے چلاتے میری طرف بڑھ رہے تھے۔ ان سب کے گلوں میں ایک ڈھول لٹک رہا تھا اور وہ استغفانی ہاتھوں سے پوری شدت کے ساتھ تھاپ لگا رہے تھے۔ ان بھیانک پنجروں کے حرکت کرنے سے بڑی عجیب آوازیں نکل رہی تھیں اور وہ اپنی کریہہ آواز میں بڑبڑا رہے تھے، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، جان بچاؤ۔ ڈھولک کی تھاپ پر ان خوفناک ڈھانچوں کی آواز میں اتنی پراثر اور دل میں اتر جانے والی تھیں کہ میں خوف و دہشت کی تصویر بن گیا اور مجھے لگا کہ میں اس پراسرار دنیا سے نکل بھاگوں۔ پھر عقل نے ساتھ دیا اور میں اپنی جگہ بڑی مضبوطی سے جمع رہا۔ وہ ڈھانچے بہت دیر تک ڈھولک بجا بجا کر مجھے بھاگ جانے پر مجبور اور پریشان کرتے رہے، لیکن مجھے کچھ نہ ہوا۔ میں تو چٹان بن کر اٹل رہا اور چاپ کرتا رہا۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی آوازیں معدوم ہوتی گئیں اور کچھ دیر بعد سناٹا چھا گیا۔ لیکن یہ سکوت زیادہ دیر بعد ثابت نہیں ہوا، کیونکہ کچھ دیر بعد ہی میری بند آنکھوں نے تیز روشنی محسوس کی اور تب میں نے آنکھیں کھول کر تو دیکھا۔ پھر ایک مرتبہ خوف و دہشت نے مجھے بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ آگ کا سمندر ہی تھا جو موج در موج میری طرف بڑھ رہا تھا۔ آگ کے شعلے 15-20 فٹ بلند تھے اور ان شعلوں کی لپکتی ہوئی زبانیں دیکھ کر میرا دل ہول رہا تھا۔ آگ کا سمندر آہستہ آہستہ میری جانب رواں تھا اور اس کے راستے میں حائل ہر چیز خاکستر ہوتی جا رہی تھی۔ میں آگ کے اس لامحدود سمندر کو دیکھ کر حواس کھو بیٹھا اور اس بات کو پھر بھول گیا کہ دائرے کے اندر محفوظ ہوں۔ چنانچہ آگ کی دہشت نے رونگٹے کھڑے کر دیے، جسم پسینے میں شرابور ہو گیا اور ہاتھ پیروں میں لرزش پیدا ہو گئی، اور جب آگ کے شعلے دائرے کے نزدیک پہنچ گئے تو میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور دائرے سے نکل کر بھاگنا چاہتا تھا کہ یکایک میرا پیر پھسلا اور میں دھڑام سے دائرے کے اندر ہی گر گیا۔ اس کے بعد مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو میں کافی بلندی پر آ چکا تھا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا اٹھا اور رات کے واقعات پر غور کرنے لگا۔ پھر مجھے آگ کا خوفناک سمندر یاد آیا اور اس کے بعد یہ بات بھی یاد آئی کہ میں خوفزدہ ہو کر بھاگ پڑا تھا، لیکن قدم اٹھاتے ہی میں زمین پر گر گیا تھا۔ جب غور کیا تو گرنے کا سبب بھی معلوم ہو گیا۔ دراصل میرا پیر خون کی اس خالی بوتل پر پڑ گیا تھا جو دائرے کے اندر پڑی رہ گئی تھی۔ باہر کے یہ میری خوش قسمتی تھی کہ میں گر گیا تھا اور دائرے کے اندر ہی گرا تھا، ورنہ دوسری صورت میں میری موت یقینی تھی۔ پچھلی رات سخت گزری تھی۔ 5 دن اور 5 راتیں ایک مختصر دائرے کے اندر بیٹھے بیٹھے بدن شل ہو گیا تھا اور اب میری طبیعت میں جھنجھلاہٹ، اضطراب اور بیزاری پیدا ہو گئی تھی اور میں سوچنے لگا کہ کس مصیبت میں بیٹھے بیٹھے گرفتار ہو گیا ہوں۔ نرک میں جائے شالو۔
بہتر ہے کہ دن کی روشنی میں گھر کی راہ لوں اور اس عذاب سے نجات حاصل کر لوں۔ نہ معلوم آئندہ کس قسم کے حالات سے دوچار ہونا پڑے۔ لیکن پھر خیال آیا کہ ایک رات ہی تو رہ گئی ہے، اگر میں چلا گیا تو تمام محنت اکارت جائے گی۔ رہا شالو تو وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، کیونکہ اس کے تمام حربے بری طرح سے ناکام ہو چکے ہیں اور وہ مجھے دائرے سے باہر نکلنے میں ناکام رہا ہے۔ پھر مجھے نتانا سے کیا ہوا عہد یاد آیا۔ میں نے اسے شالو کی قید سے آزاد کرانا تھا اور یہ اسی وقت ممکن تھا کہ میں ثابت قدمی سے اپنے اس فیصلے پر جمع رہوں۔ آخری وقت میں حوصلہ ہار بیٹھنا اچھا معلوم نہیں ہوا۔ وہ 7ویں اور آخری رات تھی، فیصلہ کن رات۔ مجھے یقین تھا کہ آج کی شب شالو اپنی تمام تر قوتوں کو بروئے کال لائے گا اور مجھ پر غلبہ حاصل کرنے کی ہر ممکن صحیح کرے گا۔ چنانچہ میں نے سورج غروب ہونے سے پہلے ہی چوکس ہو کر بیٹھنے کا سوچ لیا۔ میں نے دل کو مضبوط کر لیا اور آئندہ پیش آنے والے واقعات سے نمٹنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ مجھے امید تھی کہ اس رات شالو سر شامی حملے شروع کر دے گا، لیکن وہ رات حیرت انگیز طور پر سب سے زیادہ پرسکون ثابت ہوئی۔ صبح 3 بجے تک میں مکمل خاموشی کے ساتھ رہا اور کسی بھی قسم کا کوئی واقعہ مجھے پیش نہیں آیا۔ میں سکون کے ساتھ آخری اور 7ویں رات کا چاپ کرتا رہا۔ غالباً 3:30 بجے کا عمل ہوگا جب اچانک مجھے ایک نسوانی ہنسی کی آواز سنائی دی۔ میرے ہونٹ بدستور ہلتے رہے، لیکن میں نے اپنے کان آواز کی سمت لگا دیے۔ تب دوبارہ وہی آواز نسبتاً قریب قریب محسوس ہوئی، بلکہ ہلکی ہنسی کی آواز نہایت ہی دلکش اور سریلی لگی تھی اور یوں معلوم ہوتا تھا گویا فضا میں گھنٹیاں بج اٹھی ہوں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور مبہوت رہ گیا۔ وہ 17-18 برس کی ایک حسین و جمیل سرو قد دوشیزہ تھی۔ اس کے اعضاء سنڈول اور بہت دل فریب تھے۔ اس کے جسم سے دودھیا کرنیں خارج ہو رہی تھیں۔ میں نے نتانا کے بعد یہ دوسری حسین لڑکی دیکھی تھی جس کا روئے زمین پر شاید کوئی جواب نہیں تھا۔ میں سوچنے لگا کہ یہ حسن و شباب کی ملکہ اس پرہیبت مقام پر کہاں سے وارد ہوئی ہے؟ کیا یہ شالو کی اعلی کار ہے یا پھر اس کا کوئی نیا شکار ہے؟ بہرکیف وہ کوئی بھی ہو، بے حد حسین اور نازک اندام تھی۔ اس نے ایک قیمتی بھڑکیلا نہایت باریک لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ میں اس کو اشتیاق اور دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ یکایک پھر وہی کھنکتی ہوئی نقرئی ہنسی سنائی دی اور مجھے یوں لگا جیسے فضا میں موتی سے بکھر گئے ہوں۔ دفعتاً مجھے چاپ پڑھنے کا دھیان آیا اور میں نے جلدی سے آنکھیں بند کر لیں، لیکن اب یہ مشکل آن پڑی کہ عمل کے الفاظ میرے ذہن سے محو ہو گئے تھے۔ میں نے جلدی جلدی سوچنا شروع کر دیا اور کچھ دیر بعد چاپ یاد کرنے میں کامیاب ہو گیا اور تیزی سے پڑھنے لگا۔ پھر میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ قیامت خیز انگڑائیاں لے رہی تھی۔ میں نے پھر جلدی سے آنکھیں بند کر لیں اور چاپ پڑھنا شروع کر دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو اس کا سحر دنیا و مافیا سے مجھے غافل کر دیتا کہ خود کو تو کیا چاپ بھی بھول جاتا۔ غلاظت کی پستی میں ایسا گرتا کہ اس سے باہر نکلنا ناممکن سا ہو جاتا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ یہ شالو کی اعلی کار اور مجھے پھانسنے کے لیے آئی ہے، کیونکہ عورت کے حسن و شباب کا جادو ہر جادو کو پل بھر میں ماند کر دیتا ہے۔ پر وقت میں نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ مجھے چاپ کرتے ہوئے چند لمحے گزرے ہوں گے کہ دفعتاً فضا میں ہیجان انگیز سسکاریاں گونجنے لگیں۔ یہ ایسی آوازیں تھیں کہ میں خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس بےکرے حسن و شباب نے اپنا لباس بدل لیا تھا اور اب وہ جس لباس میں تھی وہ انتہائی جذبات انگیز تھا۔ میں نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ سے چاپ شروع کر دیا، لیکن اس مرتبہ چاپ میں بالکل ہی بھول چکا تھا۔ میں نے 1000 کوششیں کی اور جتن کیے، مگر الفاظ ذہن سے حرف غلط کی طرح مٹ گئے تھے اور ان کی جگہ حسینہ کا سراپا ذہن کے پردے پر رقصا تھا۔ میں عمل یاد کرنے کی کوشش کرنے ہی لگا تھا کہ اچانک وہی جذبات انگیز اور ہیجان انگیز سسکاریاں
پھر میرے ذہن میں اور کانوں میں گونجنے لگیں۔ میں بے چین اور بے اختیار ہو کر اس شعلۂ مجسم کی طرف دیکھنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ میں بہک کر پستی میں گرتا، فضا میں ایک ہولناک قہقہا گونجا۔ اس مرتبہ وہ حسینہ نہیں بلکہ شالو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ شالو کو سامنے دیکھ کر میری روح تک کانپ گئی۔ سارا نشہ سر سے اتر چکا تھا اور دردناک موت میرے سامنے کھڑی نظر آئی۔ ادھر شالو قہقہے پر قہقہے لگا رہا تھا۔ وہ اپنی اس کامیابی پر آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ چنانچہ میں نے موقع غنیمت جانا دائرے کی طرف دوڑا۔ میں نے اس شعلۂ مجسم کو دبوچنے کے لیے دائرے سے باہر آ کر حماقت کی تھی۔ میں کرتا بھی کیا؟ اس قطالۂ عالم نے ایسا جادو چلایا تھا کہ میں اس کی زد میں آ گیا تھا، لیکن دوسرے ہی لمحے مجھے یوں محسوس ہوا کہ میری گردن شکنجے میں کس دی گئی ہو۔ شالو کے ہاتھ کی آہنی گرفت بہت سخت تھی۔ اس کی انگلیاں گوشت میں پیوست ہوتی معلوم دے رہی تھیں۔ اس نے ایک اور قہقہا لگایا اور پھر کہنے لگا، اب تو ہرگز مجھ سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ دیکھ، تیرا علم میری عظیم قوتوں کے سامنے کس طرح بے بس ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تو نتانوں کو آزاد کرانا چاہتا ہے، لیکن یہ تیری حسرت کبھی بھی پوری نہ ہوگی۔ اس نے ایک اور فلک شگاف قہقہا لگایا اور میری گردن دبوچے ہوئے اس مخصوص کمرے میں لے کر پہنچ گیا۔ اس نے مجھے ستون سے باندھ دیا اور اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا، آج میں تجھے فرار ہونے کا موقع نہیں دوں گا آدمزاد۔ آج میں تیرے گوشت سے اپنے پیٹ کی آگ بجھانے میں دیر نہیں کروں گا۔ تو سمجھتا تھا کہ شالو کو تابع کر لے گا، لیکن شالو نے کچی گولیاں نہیں کھیلیں۔ میں نے آخری اور کارگر تیر اپنے ترکش میں رکھ چھوڑا تھا۔ عورت، حسین عورت، مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تو خوف و دہشت سے مرعوب ہونے والا نہیں۔ تیرے لیے حسن کے چارے کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے یہ جادو تجھ پہ استعمال کیا۔ شالو کا مکروہ اور گھناؤنا قہقہا میرے کانوں میں گونجنے لگا اور ایسا لگا جیسے گرم گرم سیسا میرے کانوں میں اونڈیلتا جا رہا ہو۔ میں نے دیکھا کہ وہ ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی ہیئت تبدیل ہونے لگی۔ اس کا چہرہ اور بھیانک اور شفاف ہوتا گیا۔ دانت بڑے ہو کر ہونٹوں سے باہر نکل آئے اور منہ کا دہانہ پھیل گیا اور خون کی طرح سرخ ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انگارے دہک رہے ہوں۔ پھر وہ تیزی سے میری جانب بڑھا اور اپنا طاقتور ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے میری قمیض پکڑ لی۔ میں کمر تک برہنہ ہو گیا تھا۔ شالو نے خونخوار نظروں سے میرے برہنہ جسم کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر وہ ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ دفعتاً وہ میری طرف جھپٹا اور میرے بازو میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیے۔ پھر اس نے ایک جھٹکا دیا اور میرے جسم سے ایک بوٹی اڑا کے لے گیا۔ میں درد کی شدت سے چیخ مار کر اور تڑپ کے رہ گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور بے ہوشی کی کیفیت طاری ہونے لگی، لیکن ہمت کر کے اپنے ہوش و حواس بحال رکھے اور اس آدم خور راکشس کے دوسرے حملے کا انتظار کرنے لگا، جو میرے گوشت کو بڑی رغبت سے اپنے دانتوں سے چبا رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس سمے وہ ایک مکمل درندہ دکھائی دیتا تھا۔ شالو میرا گوشت حلق سے اتارنے میں مصروف تھا کہ کمرے میں یکایک روشنی کا جھماکا سا ہوا اور میں ششدر رہ گیا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، مگر یہ 100% حقیقت تھی کہ سادھو مہاراج کا وہی موکل میرے قریب نمودار ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں موتیوں سے مرصع دستے کی ایک تلوار تھی۔ وہ بہت عجلت میں دکھائی دیتا تھا۔ اس نے بجلی کسی صورت کے ساتھ اسی تلوار سے میری رسیاں کاٹیں اور تلوار فوراً ہی میرے ہاتھ میں تھما دی۔ یہ سب کچھ چند لمحوں میں عمل پذیر ہو گیا اور جب شالو ہوشیار ہوا تو میرے ہاتھوں میں تلوار آ چکی تھی۔ اس نے غضبناک ہو کر اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور دوسرے ہی لمحے ایک وزنی گرز اس کے ہاتھ میں تھا جس کے اگلے حصے سے شعلے نکل رہے تھے، اور اس سے پہلے کہ سادھو مہاراج کا موکل تلوار میرے حوالے کر کے کمرے سے غائب ہو جاتا، شالو نے پوری قوت سے گرز کو اس کے سر پر دے مارا اور کمرہ ایک دل خراش چیخ سے گونج اٹھا۔ اسی لمحے موکل کے جسم سے شعلے نکلنے لگے
اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ شعلے چمکیلے غبار میں تبدیل ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں میرے اور شالو کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ موکل شاید ختم ہو چکا تھا۔ یہ سمے ایسا نہیں تھا کہ میں دیکھ سکوں کہ وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، کیونکہ شالو اس لمحہ فرشتہ اجل بنا کھڑا تھا۔ شالو نے میری طرف بڑے غصے اور حقارت سے دیکھا اور تڑکتے ہوئے لہجے میں بولا، تم سلیمانی تلوار حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہو؟ ہاں، میں نے فضا میں تلوار لہرائی۔ اس میں ایسی چمک تھی اور اس کی دھار اس قدر تیز تھی کہ وہ کسی بھی گینڈے، تیندوے، شیر، ہاتھی اور اژدھے کی گردن پر رکھنے کی دیر تھی کہ وہ آپ ہی آپ کٹ جاتی۔ یہ تم دیکھ رہے ہو نا، یہ کس قدر خطرناک ہے۔ تمہاری گردن لال گاجر کی طرح کاٹ کر رکھ دے گی۔ یہ تمہاری بھول ہے کہ تم اس تلوار سے میری گردن کاٹ دو گے۔ وہ کہا مار کر ہنسا، یہ میری نہیں، تمہاری بھول ہے۔ یہ سلیمانی تلوار ہے، لکڑی کی تلوار نہیں۔ میں نے جواب دیا، تم مجھے اس کے چلانے سے باز نہیں رکھ سکتے، لیکن میں تمہیں اس کے استعمال کا موقع ہی نہیں دوں گا۔ تم کیا جانو کہ تلوار کیسے چلائی جاتی ہے؟ یہ رائفل نہیں ہے جو فائر کر دو۔ میں تمہارا کام کر دوں گا، تمہارے چیتھڑے اڑا دوں گا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا اور اس پر حملہ آور ہوتا، شالو شعلے برساتا گرز سنبھال کر مجھ پر ایک دم سے ٹوٹ پڑا۔ اگر میں چوکنا اور مستعد نہ ہوتا اور ایک دم سے برقی صورت سے ایک جانب ہٹ نہ گیا ہوتا تو میرا خاتمہ یقینی تھا۔ اس نے مجھ پر بھرپور حملہ کیا اور میں چالاکی سے جھکائی دے گیا۔ اس کا وار خالی گیا تھا، وہ پھر اور مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے توقع نہیں تھی کہ اس کا وار خالی جائے گا۔ پھر وہ گرز لے کر میری طرف لپکا۔ میں اس سے چند قدم کے فاصلے پر تھا۔ وہ تابڑ توڑ حملے کرنے لگا۔ وہ مجھے حملہ کرنے کی مہلت دینا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ وہ مجھے تلوار استعمال کرنے کا موقع نہیں دے گا۔ اس کے حملے اس قدر شدید اور تیز تھے کہ میرے لیے اپنا بچاؤ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا۔ اس پر حملہ کیا کرتا؟ میں اگر واقعی تلوار استعمال کرنا جانتا ہوتا تو شاید اب تک اس کی گردن اڑا چکا ہوتا۔ میری سب سے بڑی کامیابی یہ تھی کہ اس کا ہر وار خالی جانے دے رہا تھا اور وہ یہ دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ وہ لمحہ بلمحہ جنونی ہونے لگا تھا۔ اس کے حملوں میں مزید شدت پیدا ہوتی چلی گئی۔ اگر اس کا ایک بار بھی کامیاب ہو جاتا تو میرا خاتمہ ہو چکا ہوتا۔ پھر میں نے بھی دفاعی جنگ کے ساتھ ساتھ اکا دکا حملے کا آغاز کر دیا۔ اس کے سوا چارہ بھی نہیں رہا تھا۔ مجھے آج بھی یہ سوچ کر بڑی حیرت ہوتی ہے اس عمر پر کہ شالوں کے طوفانی حملوں سے بچنے کی قوت اور پھرتی مجھ میں کہاں سے آ گئی تھی۔ بہرحال مقابلہ طول پکڑتا گیا۔ شالو کے جوش و غضب میں اب اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ بڑھ چڑھ کر حملے کر رہا تھا اور ابھی تک تازہ دم دکھائی دیتا تھا، جبکہ میں نڈھال ہو چکا تھا۔ میرا جسم پسینے سے تر تھا، ہاتھ شل ہو گئے تھے، قدم ڈگمگانے لگے اور اب شالو سے مقابلے کی سکت تک باقی نہیں رہی تھی۔ شالو میری اس کیفیت کو بھانپ گیا تھا، چنانچہ اس نے پوری قوت جمع کی اور مجھ پر ایک زبردست حملہ کیا، اور میں نے اس سمے اپنی بہترین خاص دماغی کا ثبوت دیا اور اسی جگہ کھڑے کھڑے غیر محسوس انداز سے آہستہ آہستہ سے ایک جانب کھسک گیا۔ شالو اپنے ہی زور میں گرز سمیت زمین پر آ رہا۔ وہ اپنا توازن قائم نہ رکھ سکا تھا۔ وہ سیدھا ہونے کی کوشش کر رہا تھا کہ میں برق کی مانند آگے بڑھا اور سلیمانی تلوار کی نوک سینے میں دل کی جگہ پر اتار دی۔ کمرے میں یکایک ایک بھیانک چیخ گونجی اور شالو کے جسم سے آگ کے شعلے نکلنے لگے۔ پھر وہ شعلے تبدیل سیاہ اور بدبودار دھوئیں میں کھل گئے۔ رفتہ رفتہ کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ اس حالت میں وہاں کھڑے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ دم گھٹنے لگا۔ میں کھڑا رہ کر کرتا بھی کیا، فوراً ہی باہر نکل آیا تھا۔ اسی سمے بھاگتے قدموں کی آوازیں مجھے اپنی جانب آتی سنائی دیں۔ میں نے سامنے دیکھا، وہ نتانا تھی۔ وہ جوش و مسرت سے چیختی ہوئی میری طرف بڑھتی چلی آ رہی تھی۔ شاید شالو کے مرتے ہی اس کا طلسم ٹوٹ چکا تھا اور وہ آزاد ہو گئی تھی۔ وہ میرے نزدیک پہنچتے ہی سرشاری اور والہانہ انداز سے لپٹ گئی۔ جب میں نے اپنا چہرہ ہٹایا تو دیکھا کہ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں اشک برسا رہی تھیں۔ پھر اس نے کہا،
میرے محسن، میں کس زبان سے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ تمہیں اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھ پر جو احسان کیا، اسے میں عمر بھر تک نہیں بھول سکتی۔ تم میرے نجات دہندہ ہو، تم عظیم ہو، عظیم ہو۔ جذبات سے بھرے بھرے لہجے میں نہ جانے وہ کیا کیا کہتی رہی۔ باہر کیف میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو نتانا، یہ میرا فرض تھا جو میں نے ادا کیا ہے۔ بس مجھے اتنا فخر ہے کہ میں ایک راکشس کے پنجے سے ایک مظلوم عورت کو نجات دلا چکا ہوں اور دوسری تمام لڑکیوں کو بھی تباہی سے بچایا ہے۔ واقعی تم قابل فخر ہو۔ نتانا نے پہلی بار مسکرا کے میری جانب دیکھا۔ تمہاری پرستش کرنی چاہیے، تم تو دیوتا ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے کہا، میں انسان ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو۔ اچھا یہ بتاؤ کہ توسی کہاں ہے؟ توسی؟ نتانا نے ایک سرد آہ بھر کے کہا، اسے شالو نے ختم کر دیا ہے، کیونکہ اس کے علم میں آ گیا تھا کہ اس نے تمہیں اپنے کمرے میں ٹھہرایا ہوا تھا جب تمہیں آدم خور چمگاڈروں نے لہو لہان کر دیا اور وہ تمہارا گوشت کھانا چاہتی تھیں تو اسی نے تمہیں بچایا تھا۔ تم بے ہوش ہو گئے تھے، پھر اس نے تمہارے جسم و زخموں پر وہ مرہم مل دیا جو تیر پر ہدف تھا، جسے فوراً ہی تمام زخم منمل ہو گئے اور پھر اس کے خلاف سازش میں وہ مصروف تھی۔ مجھے توسی کی موت کا سن کر رنج ہوا۔ میں نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا، نتانا، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، تم انکار تو نہیں کرو گی؟ کیا بات ہے؟ اس نے پر اشتیاق لہجے میں دریافت کیا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم اپنی قوم کو خیر بات کہہ دو اور انسانوں کی دنیا میں چلی چلو۔ ہماری دنیا بڑی رنگین اور دلکش ہے اور اتنی خوبصورت ہے کہ تم اس کا تصور تک نہیں کر سکتی ہو۔ کیا تم میرا ساتھ دو گی؟ نتانا کی آنکھیں ایک دم سے پھر پرنم ہو گئیں۔ وہ گلوگیر آواز میں بولی، ایسا ممکن نہیں ہے میرے محسن، تم نے میری جان بچائی ہے، تم میرے نجات دہندہ ہو، مجھے تم سے بڑھ کر اس سنسار میں کوئی عزیز نہیں ہے۔ اگر کسی کا مجھ پر کوئی حق ہے تو وہ تم ہو اور صرف تم ہو۔ یہ ایک ایسا المناک واقعہ ہے کہ میں راکشس ہوں اور تم انسان ہو، میں آتشی ہوں اور تم خاکی ہو۔ ہمارا ملاپ کبھی نہیں ہو سکتا، ہر چند کہ میں تمہیں چاہتی ہوں اور پہلی نظر میں تمہاری محبت کا شکار ہو گئی تھی، اور اگر میں چاہتی تو تم پر حقیقت منکشف کیے بغیر اپنی خواہشات کی تکمیل کر سکتی تھی، اور میرے لیے اس میں کوئی نقصان کی بات نہیں تھی۔ لیکن کچھ عرصے بعد تمہارا ختم ہو جانا یقینی تھا، جبکہ مجھے تمہاری موت کسی قیمت پر منظور نہیں ہے۔ تم میرے محسن ہو، میرے نجات دہندہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ زار و قطار رونے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا، تب وہ روندی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں تمہارے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتی، پھر بھی ایک حقیر نذرانہ پیش کرنا چاہتی ہوں۔ تمہاری جیب میں جو شکاری تھیلا ہے، اسے حفاظت سے گھر لے جانا۔ میری آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ چند لمحوں کے بعد وہ رخصت ہو گئی۔ جیپ کے نزدیک پہنچا تو وہ اسی حالت میں موجود تھی۔ میں نے شکاری تھیلا اٹھا کر دیکھا، وہ سونے کے بڑے بڑے ڈلوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کا وزن 1 من سے زیادہ ہی ہوگا۔ میں نے تھیلے کو اسی جگہ رکھ دیا، انجن اسٹارٹ کر کے شہر کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہر چند کی جیپ چلاتے ہوئے میری نظریں سڑک پر مرکوز تھیں، لیکن میری نگاہوں کے سامنے نتانا کا چہرہ رقصاں تھا اور میں ایک کسک اور خلش محسوس کر رہا تھا۔